ایک بوڑھے شخص نے اپنے قریبی لوگوں کو پاس بلایا اور کہا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، جلدی جلدی میرے تینوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ چارپائی کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ بابا جی، آپ کے تینوں بیٹے تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کو پیغام بھجوا دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں وہ آ جائیں گے۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ اگر میرے بیٹوں کے آنے سے پہلے میں مر جاؤں تو میری یہ وصیت میرے بیٹوں کو بتا دینا۔ میرے 3 بیٹے ہیں، ان میں سے 2 بیٹے میرے فرما بردار ہیں اور ایک بیٹا نافرمان ہے۔ ساری زندگی اس ایک بیٹے نے میری فرما برداری نہیں کی، تو میری تمام جائیداد میرے صرف 2 بیٹوں کو دینی ہے، تیسرے بیٹے کو میں اپنی جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ بوڑھا آدمی مر گیا، لیکن ابھی تک اس کے تینوں بیٹے نہیں آئے تھے۔ اب لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ وصیت تو بڑی عجیب ہے کہ میری جائیداد کے وارث صرف 2 بیٹے ہیں، تیسرے بیٹے کو میں جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، تو اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ان تینوں میں سے نافرمان بیٹا کون ہے اور فرما بردار کون؟ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک شخص کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے ایک کاغذ پر کچھ وصیت لکھی اور وصیت لکھنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگا کہ ابھی پتہ لگ جائے گا کہ اس بوڑھے کا نافرمان بیٹا کون ہے۔ کچھ دیری گزری تھی تو اس بوڑھے کے تینوں بیٹے وہاں پر آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے والد کا انتقال کیسے ہوا۔ وہاں پر موجود ایک شخص کہنے لگا کہ تم لوگوں کا باپ دل کا مریض تھا، تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن زندگی نے اسے مہلت نہ دی اور تمہارے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے اب لوگوں سے پوچھنے لگے کہ مرنے سے پہلے ہمارے ابا نے کچھ اہم بات کی تھی یا نہیں، تو وہ شخص ان کو کہنے لگا کہ مرنے سے پہلے تمہارے باپ نے ایک عجیب وصیت کی ہے، اور وصیت یہ ہے کہ میری ساری جائیداد کا مالک میرا وہ بیٹا ہوگا جو میرے سر پر میرے مرنے کے بعد جوتا مارے گا، ورنہ میری ساری جائیداد کسی مسجد یا کسی مدرسے میں دے دینا۔ آگے وہ شخص کہنے لگا کہ پکڑو یہ جوتا، اور جسے تمہارے باپ کی جائیداد چاہیے ہو تو وہ یہ جوتا اپنے باپ کے سر پر مارنا شروع کرے۔ آگے سے دونوں بیٹوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جائیداد کسی مسجد یا کسی مدرسے میں کیوں نہ چلی جائے، لیکن ہم اپنے مرے ہوئے باپ کے سر پر جوتا نہیں ماریں گے۔ تیسرے بیٹے نے کہا کہ یہ میں کبھی کسی مسجد یا کسی مدرسے میں اپنے حق کی جائیداد نہیں جانے دوں گا، لاؤ مجھے جوتا دو۔ اور وہ جوتا لے کر اپنے مرے ہوئے باپ کے سر پر مارنے جا ہی رہا تھا کہ لوگوں نے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ نافرمان بیٹا ہے جسے اس کے بوڑھے باپ نے جائیداد سے بے دخل کیا ہے۔ تو وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ یہ سارا ڈرامہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس بوڑھے شخص کا نافرمان بیٹا کون ہے، اور اصل وصیت یہ ہے کہ اس بوڑھے شخص کی جائیداد کے وارث صرف 2 بیٹے ہیں، اور جو بیٹا اپنے باپ کا نافرمان تھا وہ جائیداد سے بے دخل ہے۔ اب تمہیں تمہارے باپ کی جائیداد میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سنتے ہی وہ نافرمان بیٹا بڑا شرمندہ ہوا اور اپنا سر پکڑ کر وہاں بیٹھ گیا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کچھ نافرمان اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو مال و دولت کی خاطر اپنے مرے ہوئے باپ کے سر پر جوتا تک مارنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی خدمت گزاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں، ساتھ ساتھ ہمارے پیج اچھی سچی باتیں کو فالو ضرور کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز جب اپلوڈ ہوتی ہیں تو آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔